السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالک یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ ہر قسم کے نفع اور نقصان کا مالک صرف اللہ ہے۔ اولاد عطا کرنے والا، رزق عطا کرنے والا، اقتدار عطا کرنے والا، عزت عطا کرنے والا، ذلتوں سے ہمکنار کرنے والا صرف اللہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تخت سے اٹھا کے تختہ دار پہ لٹکا دے، اور جسے چاہے تختہ دار سے اتار کے تخت پہ بٹھا دے۔ کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں، اس کے اقتدار میں، اس کے اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لاتعداد لامحدود درود و سلام میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر، کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولیٰ، بالا، کامل، مکمل، اکمل، حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات، یہ ذوالحجہ کا چاند آج طلوع ہو چکا ہے۔ پکھا بند کروا دو۔ ہاں جی۔ آنے والے ایام جن میں ہم داخل ہو رہے ہیں، انتہائی عظمت والے، عزت والے، حرمت والے اور فضیلت والے ایام ہیں۔ ایک تو یہ مہینہ
جس کا آج چاند نظر آیا، یہ مہینہ ان مہینوں میں ہے منہا اربعۃ حرم، جن کے بارے میں مالک کائنات نے فرمایا کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم، یک کے بعد دیگرے آنے والے، اور پھر ایک مہینہ محرم رجب کا، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور پھر رجب، یہ 4 مہینے، ان میں ایک مہینہ جس سے ہم گزرے اور جو آنے والا، یہ حرمت والا، عزت والا، عظمت والا اور فضیلت والا مہینہ۔ پھر یہ جو ایام آ رہے ہیں، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والفجر ولیال عشر، مجھے قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے لکھا ان 10 راتوں سے مراد یہ 10 ایام ہیں جو ماہ ذوالحجہ کے پہلے ایام ہیں، یہ پہلا عشرہ۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان 10 دنوں سے بڑھ کر اللہ کے ہاں کوئی دن زیادہ عزت والا، عظمت والا اور پسندیدہ اعمال والا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما راوی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایام اور ان ایام میں کیے گئے اعمال اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول عام دنوں میں جو بندہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، کیا اس سے بھی زیادہ کونین کے تاجدار، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ہاں عام دنوں کے جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ ان دنوں میں کیے گئے نیک اعمال اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ اور پھر آقا فرماتے ہیں کہ ہاں جو بندہ شہید ہو جائے اس کا تو پھر مقام ہی الگ ہے۔ تو یہ ایام اتنی عزت والے، عظمت والے، حرمت والے، فضیلت والے آتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ہمیں علم ہی نہیں کہ ان دنوں میں کرنا کیا ہے اور ان دنوں کی فضیلت کی وجہ کیا ہے، کس وجہ سے یہ دن جو اتنی عظمت والے، اتنی عزت والے، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اعمال ان دنوں کے ہیں۔ اس لیے یہ دن سب سے مقدس ہیں اور راتیں سب سے زیادہ مقدس ہیں۔ لیلۃ القدر وہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، ان میں پھر تاخراتیں اللہ کو راتوں میں وہ پسند ہے اور دنوں میں یہ پسند ہے، دنوں میں یہ پسند، اور اتنے یہ پسند ہیں حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ذوالحجہ کے 9 دن مسلسل روزے رکھا کرتے تھے، مسلسل 9 دن اس مہینے میں روزے رکھتے، اور پھر 9ویں دن یوم عرفہ کا روزہ، اس عشرہ میں جس کی فضیلت، جس کی عزت، جس کی عظمت، کوئی عشرہ، کوئی دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ یوم عرفہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے، میں اپنے رب سے امید کرتا ہوں کہ میرا اللہ 1 سال نہیں بلکہ اس کے 2 سالوں کے گناہ معاف کرے، ایک اس کے گزشتہ سال کے گناہ معاف، دوسرا اس کے آنے والے سال کے گناہ معاف، ایک دن کے روزے کا یہ اجر ہے، ایک دن کے روزے کا یہ ثواب۔ اور اللہ کے رسول 9 دن مسلسل روزہ رکھتے، آپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے روزہ رکھنا، اس کے اجر اور ثواب کا اندازہ آپ گھر جا کے لگائیں۔ نفلی روزہ جو ہے اس کا حساب اور اس کا کتاب کریں، اس کا اجر اور ثواب کتنا ہے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، ایک نفلی روزہ، اللہ اس سے اور جہنم سے 70 سال کی مسافت ڈال دیتا ہے۔ جو بندہ ایک نفلی روزہ رکھتا ہے، اللہ اس سے جہنم کو 70 سال کی مسافت جتنا دور کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ کے رسول نے 9 روزے رکھے، پھر آپ کی سنت سمجھ کے رکھنا، 9 روزے مسلسل رکھنا، اور پھر 9ویں دن کا روزہ۔ اس لیے یہ ایام انتہائی برکت والے، انتہائی قیمتی ایام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ ایام ہیں 10 ایام، آقا فرماتے ہیں ان میں کثرت کے ساتھ تحلیل، تکبیر اور کثرت کے ساتھ تحمید کیا کرو۔ کثرت کے ساتھ تحلیل کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کثرت کے ساتھ تکبیر، اللہ اکبر، کثرت کے ساتھ تحمید، الحمدللہ۔ اور ہم تو بات سنتے ہیں جا کے مصروف ہو جاتے ہیں، ہم نے نیٹ دیکھنا ہوتا ہے، سوشل میڈیا پہ، فیس بک اور واٹس ایپ پہ دیکھنا کون کون سے میسج آئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بات نکلتی، اس پہ عمل کر کے دکھاتے، عمل کر کے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مدینہ کے بازار میں نکلتے، بآواز بلند اللہ کا ذکر کرتے، تسبیح کرتے، تکبیرات کہتے، تحلیل کہتے، مدینہ کے بازار میں صحابہ کرام کی آواز سے اللہ اکبر کی صدائیں گونج جاتی، لا الہ الا اللہ کی فضائیں معطر ہو جاتی، الحمدللہ سے وہ ترانے گونج اٹھتے، اور صحابہ بلند آواز میں مدینہ کے بازار میں ان 10 دنوں میں نکلتے، بلند آواز میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ کہتے۔ صحابہ کو دیکھ کر مدینہ کے سارے تاجر بلند آواز میں اللہ کا ذکر شروع کرتے۔ اتنی فضیلت اور اتنا اہتمام، فضیلت بھی اور احترام بھی، کہ اہتمام باقاعدہ اہتمام کے ساتھ جاتے، بآواز بلند پڑھتے۔ یہ اس کی خاصیت کی دوسری وجہ یوم عرفہ اس میں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا جو 10واں دن ہے، اس عشرے کا 10واں دن، ذوالحجہ کا 10واں دن، وہ کون سا دن ہے؟ وہ قربانی کا دن ہے، وہ یوم النحر ہے۔ آقا فرماتے ہیں
اس دن سے بڑھ کر اللہ کو کوئی دن پیارا نہیں لگا. اس دن سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کو پسندیدہ نہیں. وہ قربانی کا دن ہے، وہ نہر کا دن ہے وہ. اور پھر اسی عشرہ میں حج ہے کہ جس میں ایک مرتبہ حج کرے اللہ اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے. آقا فرماتے ہیں حج کرنے کے بعد بندہ اس طرح واپس لوٹتا ہے جس طرح اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنم دیا. ایسے گناہوں سے پاک اور صاف. یہ حج بھی ان دنوں میں، یوم عرفہ بھی ان دنوں میں، یہ تسبیح و تحمید کے دن بھی یہ، تکبیرات کے دن بھی یہ. اور پھر یہ کتنا بڑا یہ عرفہ کا دن ہے. آقا فرماتے ہیں کسی بھی دن اللہ اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتے جتنا یوم عرفہ کو اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. یوم عرفہ جہنم سے آزادی کا دن. سارے دن اپنی جگہ، اور ان سارے دنوں میں ملنے والی بندوں کو مغفرت اور بخشش اپنی جگہ. اکیلے یوم عرفہ کی بخشش اور مغفرت جہنم کی آزادی اپنی جگہ پر. ایسا بڑا دن ہے یوم عرفہ کا دن. اور پھر وہ عرفات کا میدان وہ سجتا ہے مسلمانوں سے. وہ عرفات کا میدان ایک ہی زبان میں، ایک ہی لباس میں اللہ کے یہ درویش بندے یہ فقیرانہ لباس پہنے ہوئے موحدانہ صدا بلند کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اللہ ہم حاضر ہو گئے، تیرا کوئی شریک نہیں. یہ توحید کا ترانہ پڑھا جا رہا ہے، توحید کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. عرفات کا میدان ہے، امیر بھی یہی کہے، غریب بھی یہی کہے، اجمی بھی یہی کہے، عربی بھی یہی کہے، گورا بھی یہی کہے، کالا بھی یہی کہے، اور سارے کے سارے چاہے بادشاہ ہے، چاہے فقیر ہے، چاہے گدا ہے، چاہے امیر ہے، ایک ہی لباس میں، ایک ہی الفاظ میں، ایک ہی زبان میں اپنے رب کے سامنے صدا بلند کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اور اس دن کو اللہ اپنے فرشتوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے اپنے ان مومن بندوں کا فخر کرتا ہے. دیکھو میرے بندے کہاں کہاں سے آئے، سفر کر کے آئے، فقیرانہ لباس پہن کے آئے، ایک ہی لباس میں، ایک ہی زبان میں، ایک ہی الفاظ میں. اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اللہ. آقا فرماتے ہیں سارے دنوں میں اتنے بندوں کو جہنم سے آزادی نہیں ملتی جتنی صرف یوم عرفہ کے دن اللہ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. ایسا دن. اور پھر یہ قربانی کا دن جو 10 عشرہ، یہ عشرے کا 10واں دن ہے، یہ 10ویں دن فرمایا اس دن اللہ کو سب سے زیادہ اگر پسندیدہ عمل ہے تو وہ قربانی. قربانی فصلی لربک وانحر، حکمن کہا فصلی لربک وانحر. پہلے کہا نماز پڑھو اپنے رب کے لیے، وانحر اور اس کے بعد قربانی کرو. پہلے نمازی بننا ہے، پہلے نماز پڑھنی ہے. ایک بندہ سارا سال نماز ہی نہیں پڑھتا، نہ جمعہ، نہ اس کی کوئی فجر، نہ ظہر، نہ جماعت کے ساتھ، نہ انفرادی، نہ مسجد میں، نہ گھر میں، اور ایک سال کے بعد وہ شخص یہ کہے کہ میں 10 لاکھ کی قربانی کر کے، 5 لاکھ کی قربانی کر کے میں ولی اللہ کی صفوں میں شامل ہو جاؤں گا. یہ اس کی خام خیالی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. فصلی، پہلے نماز پڑھنی ہے، نمازی بننا ہے، پورا سال یہ کردار ادا کرنا ہے. وانحر، اس کے بعد پھر یہ قربانی ہے. اور پھر قرآن پاک نے اس کو دوسری جگہ پر بھی یہی بیان فرمایا کہ قل ان صلاتی و نسکی. مومن کیا کہتا ہے، مسلمان کیا کہتا ہے؟ ان صلاتی
میری نماز، پہلے وہ اپنی نماز اپنے رب کے سامنے رکھتا ہے. کوئی مسجد میں آئے گا تو رکھے گا نا، کوئی نماز پڑھے گا تو رکھے گا. نماز پڑھتے ہی نہیں. یہ گائے لے کر، اونٹ لے کر اور بڑے بڑے بکرے اور چھترے لے کر پھر رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. ان صلاتی، مومن کیا ہے، مومن کی تعریف کیا ہے، مومن کا نغمہ کیا ہے، مومن کا ارادہ کیا ہے، مومن کا عزم کیا ہے. مومن کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اللہ میری نماز تیرے لیے ہے، میری قربانی تیرے لیے ہے. یہ نماز اور قربانی یہ تو جسم اور مال کی عبادت ہے. یہ نماز جسم کی عبادت ہے، قربانی مال کی عبادت ہے. اللہ صرف جسم اور مال کی بات نہیں، وَمَحْيَايَ میری ساری حیاتی، میری ساری زندگی، میری زندگی کا ہر ہر لمحہ، ہر دن، ہر رات، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا جاگنا، میرا سونا، میری تجارت، میری معیشت، میری سیاست، اللہ سارے کا سارا جو کچھ بھی ہے صرف تیرے لیے، صرف تیرے لیے ہے. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي للہ رب العالمین. اللہ یہ جسم ہی نہیں، یہ مال ہی نہیں، تجارت ہی نہیں، معیشت ہی نہیں، سیاست ہی نہیں. اللہ وَمَمَاتِي میری موت بھی ہے تو صرف اور صرف تیرے لیے ہے. میں تیرے نام پہ مرنا سعادت سمجھتا ہوں، تیرے نام پہ مرنا فخر سمجھتا ہوں، تیرے نام پہ مرنا عزت سمجھتا ہوں، صرف تیرے نام پہ نہیں. اللہ جو تیرا محبوب ہے اس کے نام پہ مرنا بھی سعادت سمجھتا ہوں. صرف تیرا محبوب ہی نہیں، جو تیرے محبوب کا محبوب ہے اللہ میں اس کے لیے بھی مرنا سعادت سمجھتا ہوں. وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللہ میری زندگی یہ قربانی ہے. یہ چھری پھیرنا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ کو تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں، تمہارے خون کی ضرورت نہیں. اللہ کو تمہارا گوشت نہیں چاہیے، خون نہیں چاہیے. اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ پینے سے پاک ہے، اللہ پہننے سے پاک ہے، اللہ سونے سے پاک ہے، اللہ اوڑھنے سے پاک ہے، اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ والدین سے پاک ہے. اللہ کو ضرورت نہیں، اللہ تجھے ضرورت نہیں. اس مسجد کے یہ نمازی سوال کرتے ہیں، پھر اللہ یہ لاکھوں یہ کروڑوں مسلمان اربوں روپیہ خرچ کر کے جانور ذبح کرتے ہیں. اللہ تو چاہتا کیا ہے؟ لَن يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. میں ان کے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ دیکھنا چاہتا ہوں ان کے دل میں کیا ہے. دل میں کیا ہے؟ دل میں یہ تو نہیں کزنوں کو دکھاؤں پتہ چلے ہمارا بیڑا کتنا بڑا ہے. دل میں یہ تو نہیں محلے والوں کو پتہ چلے آج حاجی صاحب نے قربانی کا جانور لائے ہیں. دل میں کیا؟ دل دیکھنا چاہتا ہے، دل سے آواز آئے اللہ جمال تیری رضا کے لیے، قربانی تیری رضا کے لیے. اور اللہ یہ دل کی دھڑکن اللہ کو پتہ ہے، اس دل کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ صرف قربانی کا جانور ہی نہیں، اللہ تیری توحید کے لیے، ناموس رسالت کے لیے، ناموس صحابہ کے لیے، ناموس اولیاء کے لیے، ناموس اہل بیت کے لیے، قرآن کی عظمت کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے. اللہ صرف یہی نہیں، جب بھی اللہ نوبت آئے گی انشاءاللہ ہم اپنا خون پیش کریں گے. تیرا جانور کا خون نہیں، اپنا خون پیش کریں گے، اپنا. یہ ہے قربانی کا فلسفہ، اور یہ ہے اس ایام عشر کی، یہ ذوالحجہ کے پہلے 10 ایام کی یہ فضیلت ہے کہ جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ کیا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں یہ کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے بابا ابراہیم کی سنت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیت کیا تھی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیر کے اللہ کو یہ بات بتائی، اللہ کو اس بات کا اپنے عمل سے ثابت کیا کہ اللہ تیرا حکم ہے، جانور نہیں، ہم تیرے راہ میں اپنے بیٹوں کی گردنوں پہ چھری پھیرنے کے لیے تیار.
اپنے بیٹوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہم اپنے بیٹوں کا خون دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے عقیدے کی بات بھی جاتے جاتے کر جاؤں، مولانا اسماعیل صاحب کا درس قرآن ہے، واضح خوشالحان ہے، شیریں بیان ہے، میں تو سادہ سادہ طالب علم آدمی ہوں، عقیدے کی بات جاتے جاتے آخری کرتا جاؤں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چھری پھیرنے لگے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، بڑا مشہور واقعہ آپ سنتے ہیں ہر جمعے میں علماء سے، خطابات میں بھی، تو بتائیے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیرنے لگے تو کیا ابراہیم علیہ السلام نبی کو، اسماعیل علیہ السلام نبی کو، میں نبی کی بات کرتا ہوں، کسی صحابی کی نہیں، تابعی کی نہیں، مجتہد کی نہیں، امام کی نہیں، فقیہ کی نہیں، نبی کی بات ہے۔ نبی ایک نہیں دو نبی ہیں، کیا ان دونوں نبیوں کو پتا تھا کہ چھری نہیں چلنی؟ یاد رکھ، اگر تو ان دونوں انبیاء کو پتا تھا، علم غیب تھا، چھری نہیں چلنی، تو پھر بتاؤ امتحان کس بات کا؟ امتحان کس بات کا؟ اگلی بات، ابراہیم نبی، اسماعیل نبی، ایک نبی نہیں دو نبی، اور دو نبی بھی عام نہیں، جد الانبیاء، جن کی نسل میں رب نے 18,000 انبیاء کو پیدا کیا، وہ دو نبی، وہ چاہتے ہیں کہ چھری چلے۔ ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے، اسماعیل علیہ السلام لیٹے ہوئے، باپ بھی نبی بھی چاہتا ہے چھری چلے، بیٹا نبی چاہتا ہے چھری چلے، دو نبیوں کی خواہش، دو نبیوں کی تمنا، دو انبیاء کی آرزو، چھری چلے۔ صرف تمنا اور خواہش ہی نہیں بلکہ کوشش ہے، ولی کی کوشش نہیں، کسی امام کی کوشش نہیں، کسی بزرگ کی کوشش نہیں، کسی فقیر کی کوشش نہیں، کوشش نبی کر رہا ہے، ایک نبی نہیں دو نبی کر رہے ہیں کہ چھری چلے۔ دو انبیاء کی کوشش کے باوجود، خواہش کے باوجود، تمنا کے باوجود، بتاؤ چھری چلی؟ چھری چلی؟ نہیں چلی، اس لیے کہ رب بتانا چاہتا ہے کہ چھری کے دستے پہ اختیار ابراہیم کا تھا، چھری کی دھار اور کاٹ پہ اختیار عرش والے رب کا تھا، عرش والے رب کا تھا۔ اور جس رب کا اختیار ہے چھری کی دھار پہ، چھری کی کاٹ پہ، کائنات کے ذرے ذرے پہ بھی اگر اختیار ہے تو صرف اسی رب کا۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد